تو الحلم والاناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک ہے برداشت. اچھا برداشت کیسے پیدا ہو، یہ بات کر کے بس میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، کیونکہ اس کا شریعت سے بھی تعلق ہے. لوگ غصے میں آ کے کلمہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں، بھائی جاؤ میں نہیں مانتا اللہ کو، ایسے بول دیتے ہیں نا. تو یہ جملہ تو بڑا کڑوا ہے بھائی، آپ بے شک توبہ استغفار کر لیں اس پہ، لیکن یہ اسلام سے نکل جاتا ہے آدمی. اللہ کے ہاں الفاظ کی بہت ویلیو ہے. کسی کو آپ سمجھا رہے ہوں کہ جاؤ میں نہیں مانتا اللہ کو، جاؤ میں نہیں مانتا شریعت کو، شریعت ایک طرف رکھو، یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں. ایک طرف رکھ دیا آپ نے، اللہ کہے گا تو نے تو شریعت ایک طرف رکھ دی تھی. تو یہ تو شریعت ہی کہتی تھی جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، تو شریعت ہی تھی نا. ایک دفعہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں جو ہے جعلی ڈیورس پیپر بنانا چاہتے ہیں. وہ امریکہ میں تھیں. جعلی ڈیورس پیپر نا، کوئی وجہ ہوگی کوئی ڈاکومنٹیشن کے لیے، تو کیا وہ ایسا تو نہیں اس سے واقعی طلاق ہو جائے؟ میں نے کہا طلاق تو ہو جائے گی، ڈیورس میں جعلی والی نہیں ہوتا، جیسے ہی ڈیورس کا لفظ لکھیں گے ڈیورس واقع ہو جائے گی. تو وہ اپنے شوہر کو سمجھانے لگی، بھائی دیکھیں وہ ایک مفتی صاحب سے میں نے پوچھا ہے، تو وہ شوہر کہتے ہیں مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ڈیورس پیپر لگا ہم کو، میں سچی مچی میں نہیں دے رہا تمہیں، ایک کاغذ ہمیں چاہیے اس کے لیے، تو ڈاکومنٹیشن کے لیے چاہیے. اب وہ پھر مجھے فون کیا، مفتی صاحب میں تو گھبرا رہی ہوں ڈیورس ہوئی نا. میں نے کہا آپ صحیح گھبرا رہی ہیں، ڈیورس ہو جائے گی. کہہ رہی میرے میاں مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ ان کو یہ بتاؤ کہ پھر ڈیورس کیا ہر کسی بھی معاملے میں مفتیوں کے چکر میں نہ پڑیں. ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا نکاح مولانا صاحب نے یا کورٹ نے پڑھایا تھا، اس کو بھی علماء نے کہا تھا کہ یہ نکاح ہو گیا اور بیوی آپ کے لیے حلال ہو گئی. اس میں بھی زبان سے الفاظ استعمال کیے تھے آپ نے. تو آئندہ اس چکر میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اور یہ مذہب ہی کہتا ہے کہ ایک حلال رشتہ ہوتا ہے ایک حرام ہوتا ہے، نکاح کے بعد حلال ہوتا ہے، نکاح کے بغیر حرام. گورا تو نہیں ان چیزوں کو مانتا نا، گورا تو کہتا ہے گرل فرینڈ بھی حلال ہے بیوی بھی حلال ہے. تو میں نے کہا پھر یہ چکر میں ہی نہیں پڑھو، تو پھر یہ ڈیورس ویسے ہی زبان سے دھڑ 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 دے دو اور رکھ لو، اس کو کیا ضرورت ہے؟ کی کیا ضرورت ہے؟ 10 دفعہ دے دو، بیوی ہے گرل فرینڈ ہے، کیا کرنا ہے؟ اور میں نے کہا پھر ان سے بولو کہ وصیت لکھ کے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ دفن کیا جائے، دائیں کروٹ پہ لٹایا جائے، غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے. اور اسلام ظاہر ہے مولوی بتاتے ہیں نا یہ، تو نہ اسلام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت. میرے مرنے کے بعد تابوت میں رکھ کے بغیر غسل کفن کے مجھے دفن کر دینا، اور کسی بھی قبرستان میں کر دو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ضروری نہیں ہے. اور آگے بھی ایک بات میں نے کہا کہ اس سے میں نے خاتون کو نہیں کہا، وہ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں آئندہ کوئی ایسی بات کرے ان سے بولنا کہ اگر آپ مولویوں کے چکر میں نہیں، مذہب کے چکر میں نہیں پڑتے تو پھر عقل پرستوں کے چکر میں آؤ نا. پھر عقل آپ کو گائیڈ کرتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد بجائے اس کے کہ قبر میں آپ کیڑوں کو لاش کھلائیں، بہتر نہیں ہے کووں کو کھلا دی جائے، پرندوں کو، مرغیوں کو کھلا دی جائے، یا اس کے کباب بنا کے پبلک کو کھلا دی جائے، کسی کے کام آ جائے گا نا انسان. عقل سے اگر فیصلہ کرواتے ہو تو جیسے ہومو سیکچولیٹی صحیح ہے، عقل کہتی کیا ہے وہ دونوں جب راضی ہیں تو کس میں کیا جا رہا ہے؟ یہ مولوی صاحب کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار؟ یہ مذہبی لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے اس میں؟ وہ جب راضی یہ راضی، ہاں اس کی رضا سے نہ ہو تو پھر عقل کہتی ہے غلط ہے. تو جب ہومو سیکچولیٹی کو جائز کر دیا عقل کی بیس پہ، تو عقل تو یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا میں گوشت مہنگا ہوتا جا رہا ہے، مسلمان کروڑوں جانور بقرعید میں کاٹ دیتے ہیں بغیر کسی لاجک کے، تو بہتر نہیں ہے کہ جو جنازے مر رہے ہیں اگر ان کا گوشت فریش گوشت ہے تو اس کو کباب بنا کے فریز کر دیا جائے؟ کیڑوں نے کھانا ہے، اس سے بہتر نہیں کہ انسان کھا لیں، کیونکہ اب اس کے زندہ ہونے کا تو کوئی چانس ہے نہیں. تو یہ تو ساری چیزیں مذہب کی بتائی ہوئی ہیں کہ نہیں جی اس کو غسل دو، اس کو جنازے کو لا کے رکھو، اس کو کا جنازہ پڑھو، پھر اس کے لیے زندگی بھر مغفرت کی دعائیں کرو، اور میرج سسٹم ہونا چاہیے، ابا بھی ہونے چاہیے، ابا لیس انسان نہیں ہوتے، وہ ولد الزنا کہلاتا ہے بچہ. اور یہ باپ کے حقوق ہیں، یہ ماں کے حقوق ہیں، یہ دادا کے ہیں، یہ نانا کے ہیں، یہ پھپھو کے ہیں، اس سے نکاح جائز ہے، اس سے نکاح حرام ہے. مذہب اگر گائیڈنس نہ کرے تو پھر دنیا میں کسی کا باپ بھی عقل سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. جنہوں نے عقل سے فیصلے کیے ہیں نا وہ کلچر سے متاثر ہو کے کیے ہیں. اگر یورپ میں یہ قانون ہے کہ بہن سے شادی اللیگل ہے، اس لیے نہیں کہ عقل یہ کہتی ہے، اس لیے کہتے ہیں یار کلچر ابھی اس کو قبول نہیں کرے گا. تھوڑے وقت پہلے تک ان کا کلچر ہومو سیکچولیٹی کو قبول نہیں کرتا تھا تو یہ اللیگل تھی. جب ان کے کلچر میں
یہ لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو گئے, کلچر نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, انہوں نے قانون کا حصہ بنا دیا, اور ایسا حصہ بنایا کہ آپ اگر یہ ثابت کر لیں کہ میں اس گندگی کا عادی ہوں, ٹھک کر کے آپ کو ویزا مل جائے گا. اتنا زبردست بنا دیا کہ نہ صرف لیگل ہے, فون آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں یار وہ ہم اپنے آپ کو اگر یہ گے ہوئے لکھ دیں تو ویزا مل جائے گا. میں نے کہا خدا کو ڈرو یار, اللہ کے بندے, خدا سے ڈرو اللہ کے بندے, کیا کر رہے ہو تم؟ کہہ رہے جھوٹی موٹی کا لکھ رہے ہیں. اول تو وہ جھوٹی موٹی مانتے نہیں ہیں, جھوٹی موٹی کے ٹیسٹ بھی کراؤ گے, کیا کرو گے؟ چھوڑو, اپنے ملک میں ہی رہو یار, آرام سے عزت کے ساتھ جاؤ. تو چونکہ کلچر نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اس لیے کلچر میں مدر سے میری بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے, یہ اللیگل ہے. بہن سے شادی بھی کیا ہے؟ اللیگل ہے. عقل اور غیرت کہتی ہے کزن سے شادی جائز ہونی چاہیے, کیونکہ کزن کے بارے میں وہ جذبات نہیں ہوتے جو بہن کے بارے میں ہوتے ہیں. لیکن ان کا کلچر کیونکہ کزن میرج کی بھی اجازت نہیں دیتا, لہذا کزن میرج بھی کیا ہے؟ اللیگل. تو وہ جو عقل سے فیصلے کر رہے ہیں نا مذہب سے ہٹ کے, وہ عقل خالص عقل نہیں ہے, اس عقل میں کلچر کا تڑکا لگا ہوا ہے. جب کلچر چینج ہوگا تو عقل بھی کیا ہو جائے گی؟ عقل کہتی ہے شراب پینا چاہیے یا نہیں پینی چاہیے؟ نہیں. لیکن عقل پرستوں کی عقل کہتی ہے کہ اللیگل ہے شراب. ہاں آپ ڈرائیونگ نہ کریں شراب پی کے, ہاں آپ شراب پی کے کوئی حساس کام نہ کریں, چولہا نہ جلائیں, ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں کتنے حادثات شراب پی کے ہوتے ہیں, اس لیے کہ پینے کے بعد تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ میں نے ڈرائیونگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. پینے کے بعد تھوڑی پتا چلتا ہے. تو بعض دفعہ پی کے آدمی بھول جاتا ہے کہ قانون کیا ہے, لا کیا ہے. وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے 25-30 بندوں کو پیلتا ہوا چلا جاتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ایک قطرہ بھی حرام ہونا چاہیے اس کا, لیکن کلچر چونکہ شراب کا ہے تو وہ لیگل ہو گئی ہے. تو اس لیے اگر آپ مذہب کو سے گائیڈنس نہیں لیتے تو آپ سے بڑا حیوان اور درندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور جو درندگی ابھی ہے وہ آگے بڑھے گی. تو میں نے ان سے خاتون سے کہا اپنے میاں سے بولو مولویوں کے چکر میں اگر نہیں پڑھنا تو بالکل بھی نہ پڑھو. آدھا چکر جو اپنے فائدے کا ہے وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ منافقت ہے, یہ تو کوئی عقل پرست بھی نہیں کہتا. ایتھیس جو ہے نا, جو مذہب کو نہیں مانتے تو بالکل بھی نہیں مانتے وہ مذہب کو, یہ کیا درمیان میں ادھر آتا. تو میں نے کہا کسی چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ ڈیورس کیا ہوتی ہے, طلاق کیا ہوتی ہے, چھوڑو, یہ تو چھچور پنے کی باتیں ہیں, چھچوری باتیں ہیں, پرانے زمانے کی دقیانوسی باتیں. اور میں نے کہا پھر ان سے یہ بھی کہو, ابھی چھوڑو بہت زیادہ پھر ایسا نہ کرنا شروع کر دیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ مذہب کا لبادہ اتار کے پھینک دیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے یا تو ملکی لا ہے, لیکن اس لا کے بھی آپ پابند ڈنڈے کے زور سے ہوگے. ورنہ عقل یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ملک نے میرے لیے قانون بنایا, میں نہیں مانتا اس قانون کو, جاؤ بھائی. ہر آدمی جب اپنی رائے میں آزاد ہے تو ملکی قانون سے بھی آزاد ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ تو عقل کے خلاف ہے, کہاں سے خلاف ہے, آپ ثابت کرو میرے سامنے. میں اکثر ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جو ایتھیس لوگ ہیں یا جو مذہب کو نہیں مانتے, میرے سامنے ان کو بٹھا دو, صرف ایک چیز پہ بات ہوگی کہ آپ اچھائی اور برائی کا کوئی معیار بتاؤ, قیامت آ جائے گی الٹے لٹک جائیں گے. یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور برے کی ڈیفینیشن کیا ہے, ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. جب ایک چیز ڈیفائن ہی نہیں ہو سکتی تو اچھا بن کیسے سکو گے آپ؟ دیکھو اس کی مثال دیتا ہوں میں. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ نے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر صاحب میں صحت مند بننا چاہتا ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں صحت مند غذائیں کھایا کرو, شہد کھایا کرو, انجیر کھایا کرو, پھل کھایا کرو, اور لال آٹے کی روٹی کھایا کرو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کہتے ہو اچھا ہوا آپ نے مجھے صحت مند غذائیں بتا دی, میں جا کے کھانا شروع کر دوں گا. تھوڑے دنوں میں آپ کی صحت اچھی ہونا شروع ہو گئی. ایک آدمی آیا, ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتا دیں کہ خراب غذائیں کون کون سی ہیں, خراب بری غذائیں جن سے صحت کیا ہوتی ہے, خراب. ڈاکٹر آپ کو بتا رہے کہ جی پیزا ٹھیک ہے نا, کبھی کبھار تو ٹھیک ہے چلو یہ نہ کھایا کرو, کولڈ ڈرنک نہ پیا کرو, گٹکے نہ کھایا کرو, سٹے نہ لگایا کرو, ٹھیک ہے نا, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, دیر سے مت سو, دیر سے مت اٹھو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ نے ان چیزوں سے حفاظت کرنا شروع کر دی. تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا کہ یہ صحت مند آدمی ہے اور یہ کمزور آدمی ہے. جو بری غذائیں کھا رہا ہے وہ کمزور, خراب, توند نکلی ہوئی, تشریفیں دائیں بائیں گھوم رہی ہیں جب چلتا ہے, مختلف چیزوں کے ڈیزائن اس کے وجود میں آ گئے.
صحیح ہے نا. تو ڈاکٹر اگر ڈیفائن کرے گا نا اچھی غذائیں کون سی ہیں تو صحت مند بننا ممکن ہوگا. وہ ڈیفائن کرے گا کہ بری غذائیں کون سی ہیں تو خراب ہونا بھی ممکن ہوگا آپ کے لیے. تو اسی طرح جیسے صحت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے, ایسے ہی انسان کیریکٹر کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. انسانوں میں بھی دو قسم, کہتے ہیں نائس پرسن, انگریز بھی کہتے ہیں نا, بیڈ پرسن, نائس پرسن, اچھا آدمی ہے گندا آدمی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اچھی صحت مند غذاؤں کو ڈیفائن کیے بغیر جب ممکن ہی نہیں ہے, آپ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس میں, ڈاکٹر صاحب میں صحت مند بننا چاہتا ہوں, صحت مند, ڈاکٹر کہتے ہیں صحت مند غذائیں کھایا کرو. آپ کہہ رہے ہیں صحت مند غذاؤں کی ڈیفینیشن بیان کریں گے, پتہ نہیں کیا ڈیفینیشن ہے صحت مند غذاؤں, مجھے نہیں پتا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بتاؤ تو صحیح کیا کھاؤں کیا نہیں کھاؤں. کہہ رہے مجھے کیا پتا. تو آپ کہو گے پھر یہ مشورہ بھی اپنے پاس ہی رکھو, خام خواہ کی نالج دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے تو خام خواہ میں مبہم بات کر کے مجھے لٹکا دیا آپ نے. پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے, وہ بھی کہہ رہا ہے مجھے کیا پتا کیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں, کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے. جانوروں میں نہیں ہوتی ہے یہ تقسیم, کتے میں اچھا برا نہیں ہوتا. کتے جو سافٹ ویئر اللہ نے اس میں انسٹال کر دیا, کتا ہمیشہ کتا ہی رہے گا. وفاداری اچھی صفت ہے تو وہ اس کی بلٹن ہے, وہ کمپنی کی طرف سے, وہ خود سے وفادار نہیں بنا. اس میں اگر کتا پن ہے تو وہ بھی بلٹن ہے کہ اس کے دم پہ پاؤں آ گیا, خیر نہیں ہے. تو یہ سب کتے اچھے برے نہیں ہوتے, جیسے ہیں قیامت تک کروڑوں سال سے ویسے ہی ہیں, کروڑوں سال تک ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. جھوٹے ہیں تو جھوٹے ہیں, سچے ہیں تو سچے ہیں, بہادر ہیں تو بہادر ہیں, بزدل ہیں تو بزدل ہیں, وفادار ہیں تو وفادار ہیں, بے وفا ہے تو بے وفا. طوطا بے وفا ہوتا ہے نا, جتنا مرضی کھلاؤ ایک دم غائب ہو جائے گا مارکیٹ سے, کہتے ہیں نا طوطا چشمی. تو ہر چیز میں ایسا ہی ہے, لیکن انسان میں ایسا نہیں ہے. دیر آر ٹو ٹائپس آف ہیومن. انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو, نائس پرسن, بیڈ پرسن. سچ بولتا ہے اچھا, جھوٹ بولتا ہے گندا. وفادار ہے اچھا, بے وفا ہے گندا. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا ڈیفینیشن, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. لیکن آپ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے, ہمارے پاس مذہب ہے, ہمیں مذہب نے بتا دیا, اللہ نے, ہم اللہ پہ مانتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں پیدا کیا, وہ بتائے گا. اس نے 4 شرطیں بیان کی, اچھائی اور برائی کو 4 لفظوں میں ڈیفائن کر دیا اس نے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. یہ 4 شرطیں بیان کر دیں, جو ان 4 معیارات پہ پورا اترے گا کالڈ اچھا. ٹھیک ہے نا. من اراد الآخرہ, وہ 4 معیار کیا ہیں؟ ہر کام میں نیت آخرت کی ہونی چاہیے. کام کتنا ہی دیکھنے میں اچھا ہو, آخرت کی نیت اگر نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں لوگ اچھا کہیں گے میری نظر میں یہ نائس پرسن نہیں ہے. آپ نے کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلا دیا پبلک کو دکھانے کے لیے, وہ کروڑوں لوگ کہیں گے ویری گڈ, زندہ باد. اللہ کہے گا بالکل بھی اچھا نہیں ہے, یہ آدمی مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے, بالکل پسند نہیں ہے, جہنم میں جائے گا. میدان جنگ میں بہادری سے لڑا قوم کے لیے, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا, لوگ کہیں گے یار زبردست اچھا. اللہ کہیں گے اس کی نیت تھی پبلک کو دکھانا, مجھے راضی کرنا نیت نہیں تھی. تو لوگ کہہ رہے ہیں اچھا, لیکن اللہ کی نظر میں اچھائی کی ڈیفینیشن اس پہ صادق نہیں آتی. اللہ کہیں گے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. آدھی کھجور کسی غریب کو کھلا دی آپ نے, آدھی خود کھا لی, آدھی کسی غریب کو. نیت اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کہیں گے ویل ڈن. اللہ کیا کہیں گے؟ اچھا نہیں بلکہ ویل ڈن. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے غضب کو یہ آدھی کھجور ٹھنڈا کر سکتی ہے, اللہ کے غضب کو, اللہ کے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ سے بچو, آدھا کھجور صدقہ کر کے بچ جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پہلی شرط وسعا, دوسری شرط ایک عمل بھی کرے, صرف نیتیں نہ کرے, ارادے ہی نہ کرے. لہا سعیہا, عمل بھی وہ جس کو خدا نے اچھا کہا ہے, گاڈ ڈیفائن کرے گا اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے. پبلک سے نہیں پوچھو, کیونکہ پبلک جب اچھائی کو ڈیفائن کرے گی تو اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے کرے گی. شرابی اگر اسمبلی میں ہو, وہ کبھی شراب کو علی الاطلاق برا نہیں کہیں گے, وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر. ہومو سیکچولیٹی میں مبتلا لوگ, سیکچولیٹی میں مبتلا لوگ اگر قانون پاس کریں گے, وہ اس عمل کو گندا کہہ کے خود اپنے اوپر گندگی کا فتویٰ کیسے لگوائیں گے بھائی. لیکن خدا جب ڈیفائن کر دیا کہ جس کو میں اچھا کہوں, تو قرآن کہہ رہے جس نے لڑکے سے بدفعلی کی, اتنا گندا عمل, اتنا گندا عمل کہ لوط علیہ السلام پیغمبر کہہ رہے ہیں انی لعملکم من القالین, میں تمہارے اس عمل سے نفرت کرتا ہوں. اور اللہ کہتا ہے اس قوم نے توبہ نہیں کی تو میں نے فجعلنا عالیہا سافلہا, پوری بستی کو اٹھا کے الٹا دے کے زمین پہ پٹک کے ختم کیا میں نے. یعنی تھوڑا برا نہیں ہے,
بہت زیادہ برا. تضاد آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ٹکراؤ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ لبرل لوگ کہہ رہے ہیں برا نہیں ہے, اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا برا نہیں, بہت زیادہ برا, اور اس پہ شریعت میں سزائیں بھی بڑی سخت ہیں. تو ہمارے پاس تو ڈیفائن کرنے کے لیے 2 اور 2 4 کی طرح ہے. وسعى لها سعيها وهو مؤمن, اور قرآن کہہ رہے کچھ بھی کر لو, جب تک مجھ پر ایمان نہیں رکھو گے میری توحید پر کہ میں نے بنایا ہے, اس وقت تک تمہارے عمل پہ اچھائی کا لیبل ہی نہیں لگاؤں گا میں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض دفعہ عمل تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس عمل سے آپ پھر بھی اچھے نہیں بنتے. جیسے آپ کیا ہیں, اپنے ابا کی نہ خدمت کر رہے ہیں, نہ ان کو پانی پلا رہے ہیں, محلے والوں کو آپ نے سبیل لے کے دی ہوئی ہے. تو جس کو آپ کے باپ کے ساتھ آپ کا سلوک معلوم نہیں ہوگا وہ تو کہے گا ویل ڈن, بہت اچھا آدمی ہے. لیکن جب آپ کے گھر آ کے دیکھا یار باپ پیاس سے تڑپ رہا ہے, اس کو بیماریاں ہیں, اس کو کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے, اس عمل کو دیکھنے کے بعد کیا وہ آپ کو اچھا کہے گا؟ بولو نا. وہ کہے گا یار تمہارا غریبوں کو کھانا کھلانا عمل بہت اچھا ہے, تم پھر بھی اچھے نہیں ہو. جیسے وہ میں اکثر لطیفہ بار بار سناتا رہتا ہوں نا, کہ وہ ایک آدمی اپنی بیوی سے تنگ تھا, اچھی نہیں لگتی تھی اس کو, شکل اچھی نہیں تھی. ایک دن وہ بیوی بڑی خوبصورت ساڑی پہن کے آئی, بڑی خوبصورت لپسٹک, بڑا زبردست چوڑیاں, بڑا زبردست میک اپ. بیگم سے خوش ہو کے کہتا ہے بیگم کنی سونی ساڑی پہنی ہوئی ہے تسی. بیگم کہتی ہے تھینک یو جی. بیگم خوش ہو گئی نا, آج تو بڑی بڑی تعریفیں ہو رہی ہے زندگی میں پہلی دفعہ. کہتا ہے بیگم کتنی خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تم نے. چوڑیوں کی تعریف ہو رہی نہیں, کتنی خوبصورت چوڑیاں. شکریہ, باغ باغ ہو گیا دل, گارڈن گارڈن ہو گیا دل اس کا. شکریہ جی. بیگم آج تو تم نے سینڈل بھی بہت اچھی پہنی ہوئی, لپسٹک بھی بڑی پیاری, کاجل بھی بڑا پیارا. شکریہ شکریہ شکریہ. اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. یہی حال اللہ کی نظر میں ہے. تم نے اتنے ہسپتال بنا دیے, کتنا پیارا عمل کیا تم نے. اللہ کافر کو یہی کہتا ہے, تم نے سائنسی ایجادات کر لی, تم نے بلب ایجاد کیا, تم نے کورونا کی ویکسین ایجاد کر لی, تم نے یہ کر لیا, بہت اچھا, بہت اچھے کام ہے سارے, اچھے پھر بھی نہیں ہو. کیونکہ جو گاڈ ہے جس نے پیدا کیا اس کو تو مانتے ہی نہیں ہو. ہے بھائی, باپ کا حق پہلے ہے نا, جس نے جنا ہے, جس نے بچپن میں آپ کو سہارا دیا. ماں کا حق پہلے ہے نا, جس نے دودھ پلایا. اس کو چھوڑ کر باقی سب کو کر رہے ہو, سب کی خدمتیں کر رہے ہو, کیا اچھا تھوڑی کہلاؤ گے. عقل مند کہے گا کام اچھے ہیں, بندہ اچھا بولو نہیں ہے. اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ کافر بہت سارے اچھے کام کرتا ہے, اس میں سخاوت بھی ہوتی ہے, اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں بہت, لیکن اچھا کہتا ہے اچھا پھر بھی, جیسے اس عورت کی ساڑی بھی اچھی, سینڈل بھی اچھی, کاجل بھی اچھا, لپسٹک بھی اچھی, دوپٹہ بھی اچھا, لیکن خود پھر بھی اچھی نہیں. ہمارے ایک دوست تھے بچپن میں, ان کو چمکیلی رنگ برنگی ٹوپیاں پہننے کا بہت شوق تھا. ابھی بھی میرا بیان سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے, تو وہ کیا ہر وقت چمک چھلو جیسی ٹوپیاں پہن کے. میں نے کہہ رہے ہیں یار کتنی خوبصورت ٹوپی. میں نے کہا بھائی یہ نہیں پہنا کرے یار. کہہ رہے یار اچھی نہیں ہے. میں نے کہا ٹوپی بہت خوبصورت ہے مگر اسے پہن کے تو اچھا نہیں لگ رہا. لباس میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اٹریکشن ہے یا نہیں. اب مرد اگر ساڑی پہن لے خوبصورت سی تو ساڑی تو اچھی لگے گی, لیکن اسے پہن کے آدمی اچھا نہیں لگے گا. تو صرف یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز بھی اچھی ہے کہ نہیں ہے. تو لبرل لوگ, کافر لوگ عمل کو اچھا دیکھ کرنا کہ اس بندے کو اچھا قرار دے رہے ہوتے ہیں. بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایک عمل اچھا ہے جس کی وجہ سے آپ بھی اچھے بن جائیں. آپ جب اچھے بنیں گے جب تمام اعمال کو آپ کے لا کے رکھا جائے گا ترازو میں, پھر پلس مائنس کیا جائے گا, بیلنس کیا جائے گا, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ اچھے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو ہمارے ہاں اچھے انسان کی ڈیفینیشن ہمارے پاس موجود ہے. کسی گورے کے پاس, کسی لبرل آدمی کے پاس, جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے پاس, میں کہتا ہوں میرے سامنے لا کے بٹھا دو, قیامت آ جائے گی, وہ اچھے اور برے کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. کوئی معیار ہی نہیں ہے, کوئی چیز ہی. دیکھو خدا کے آگے تو جھک جاتا ہے نا انسان, اللہ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے, عقل مانے نہ مانے. اگر آپ نے کسی کو خدا مان لیا تو اب اس کے آگے تو آپ ہتھیار ڈال دیں گے. لیکن جب آپ نے کسی کو خدا نہیں مانا, اسمبلیاں خدا تھوڑی ہیں, یونائٹڈ نیشن خدا تھوڑی ہے, لوگ خدا تھوڑی ہیں, جج خدا تھوڑی ہے, جتنی کھوپڑی اس کی اتنی میری کھوپڑی ہے. وہ کہے گا یہ اچھا ہے, میں نہیں مانتا یہ اچھا, جاؤ. صحیح ہے نا. تبھی آپ عقل سے فیصلہ کرواتے رہو تو قیامت تک آپ قلا بازیاں کھاتے رہو گے. یہی تو بات ہے, قرآن بار بار کہتا ہے غیر مسلم اندھیروں میں بھٹکتا ہے, فی ظلمات. کبھی قرآن کہہ رہا ہے اندھیروں میں ہے, کہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ سراب ہے, سراب. امیدوں پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, آگے جا کے دیکھتے ہیں پانی نہیں ہے, ریت ہے یہ.
کتنی مثالیں قرآن نے، کہیں کہہ رہے بارش میں جیسے بجلی چمکتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے راستہ نظر آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، ایسی ان کی کنڈیشن ہے. ساری زندگی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، پتہ ہی نہیں، اس میں ٹکرے مارتے مارتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو یہ حساب کتاب ہے ان لوگوں کا جن کے پاس مذہب کی تعلیمات نہیں ہے، جو مذہب کو نہیں مانتے، یا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب آپ کو گائیڈ ہی نہیں کرتا صحیح طریقے سے. وہ تو ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے یار اس سے تو ہم ہی اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسی چیزوں کو اچھا قرار دے.